بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ خیر و فیت سے ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ میں بھی ٹھیک۔ یہ پہلے میں بنانے لگی تھی آلو والے چاول، تو پھر میرے بیٹے نے کہا کہ میرا پیٹ میں پرابلم ہو رہی ہے، تو آپ مجھے کھچڑی بنا دو۔ اس لیے جو پھر میں نے آلو تو چھیل لیے تھے، تو میں نے کہا میں یہ فرائز بنا لوں گی، اور جو ساتھ میں یہ کٹلس کا مٹیریل بنا ہوا ہے، اس کو کٹلس بنا لوں گی، کیونکہ سب بچے جو ہیں پھر وہ تھوڑا اسپائسی بھی مانگتے ہیں، تو اس لیے کچھ فرائز بنا لوں گی، کچھ آلو کے کٹلس اور ساتھ میں کھچڑی، تاکہ پرہیزی کھانا بھی ہو جائے گا اور جو ہے ذرا چٹپٹا بھی ہو جائے گا۔ تو آج میں بات کروں گی پھوپھیوں کے بارے میں، کیونکہ سب پھوپھیاں نہیں بری ہوتی، تو خود بھی میں پھوپھو ہوں، لیکن اکثر یہ دیکھا ہے جی پھوپھو جو ہے یہ ظلم کرتی ہیں، اور میری دونوں ہی پھوپھو خیر گزر گئی ہیں، اور ماں کا فاتح عمل ہے، جو کچھ میرے ساتھ انہوں نے کیا اپنے گھروں میں واپس ضرور آیا ان کے، لیکن وہ انسان کے سمجھنے کی اور نہ سمجھنے کی جو ہے سینس پہ کام کرتا ہے۔ تو پھوپھیاں ویسے ہی بدنام ہو گئی ہیں، کیونکہ پھوپھیاں حرکتیں ایسی کرتی ہیں، تو اللہ ہدایت کرے سب پھوپھیوں کو۔ تو میری بھی پھوپھو ایسی تھی، جب میری مدر کی اور فادر کی سپریشن ہوئی، تو اس کا جو ہے سارا زالہ ددیال بھگتا ہے، ننیال تو ریلیکس ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے ہم اپنی بیٹی لے آئے ہیں اور تم اپنی نسل کو جانو، لیکن مرد تو ہوتے ہی لاپرواہ ہے، کیونکہ عورت نے گھر کو لے کے چلنا ہوتا ہے، اور عورت گھر میں نہ ہو تو بچوں کی پرورش کون کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کرتا۔ تو خیر میری مدر کی اور فادر کی آپس میں جب سپریشن ہو گئی، تو میرے فادر نے کہا کہ یہ تم میری بیٹی ہے، اس کو رکھ لو، تو میں تمہیں خرچہ وغیرہ دیتا رہوں گا خیر مجھے نہیں پتہ اس چیز کا کہ میرے فادر اللہ جنت نصیب کرے ابھی 2 سالوں میں فوت ہو گئے، تو خرچہ دیتے تھے کیا نہیں دیتے تھے، لیکن میرے سے ڈبل خرچہ لیا جاتا تھا۔ تو مجھے پھر جب 6 سال کی عمر میں پھوپھو کے گھر چھوڑا گیا، تو پھوپھو نے آگے کسی کے گھر چھوڑ دیا، تو انہوں نے کہا کہ تم یہاں پہ رکھو، میں نہیں رہ سکتی۔ پھوپھا کون کا پرایا مرد کوئی بھی کسی کی اولاد نہیں سنبھالتا، ہاں خالہ سے امید کی جا سکتی ہے، ماموں سے کی جا سکتی ہے، چچا اور چچی سے بالکل نہیں امید بندہ کر سکتا۔ تو انہوں نے مجھے کسی کے گھر رکھوایا، اور میرے باپ کو یہ کہا نہیں میں اسکول ڈالوں گی، اسکول کے خرچے ہوتے ہیں، اسکول پڑھاؤں گی لکھاؤں گی، یہ ہے وہ ہے۔ خیر ماں اپنی لائف میں مست ہو گئی اور باپ اپنی لائف میں مست ہو گیا۔ تو اس بچی کو 6 سال کی عمر میں جب کسی کے گھر چھوڑا گیا، تو پھر 2 مہینے 4 مہینے کبھی کسی کے گھر، پھر 2 مہینے 4 مہینے کسی کے گھر، ایسے ہی کرتے کرتے 9-10 سال کی عمر تک وہ بچی جو ہے لوگوں کے گھروں میں پھرتی رہی، لیکن اپنے بچوں کو اسکول میں ڈالا، پڑھایا لکھایا، اور وہ بچی جب صبح میں جائے اور اسکول کو دیکھے بڑی ترسی نگاہوں پہ کہ شاید مجھے بھی اسکول میں ڈال دیں، کیونکہ اس بچی میں بہت شوق تھا، جذبہ تھا کہ میں پڑھنا ہے، مجھے پڑھائی کا شوق ہے۔ خیر ایسے ٹالتے ٹولتے رہے، تو بچی کی 13 سے 14 سال عمر ہوئی تو بچی کو کہا گیا جی اب ہمارے خرچے نہیں چلتے، تو تم کرو 2-3 گھر تمہیں دیتے ہیں، اس کا کام کرو، میرے تو خود کے بچے پڑھنے والے ہیں، تو میں تمہیں نہیں رکھ سکتی۔ رکھنا کیا تھا، اس بچی کی کمائی کھانے کا ذریعہ بنا لیا آج سے 30 سال پہلے۔ بچی اسٹرگل کرتی کرتی تو بس ایسی جن کے گھر میں کام کرتی تھی، پھر انہی کی بیٹی کے ساتھ گئی، تو کہیں آتے جاتے کسی کے ساتھ ان کی ہو گئی، احساس ہو گیا یا جو بھی سمجھ لیں، تو انہوں نے کہیں رشتہ کروا دیا ایک بالکل 60 سے 65 سال کے آدمی کے ساتھ اور پھوپھو نے اس لیے نکال دیا جی تم جو ہے کام نہیں کرتی ہو اور ہمیں پوری تنخواہ نہیں دیتی ہو۔ تنخواہ جو ہوتی تھی وہ مجھے تو اس وقت سمجھ ہی نہیں ہوتی تھی کیا تنخواہ اور کتنی لینی ہے، تو جو پیسے ہوتے تھے وہ خود ہی لے آتی ہوتی تھی۔ خیر کرتے کرتے اس بچی کا نصیب ہوا کہ وہ بوڑھے آدمی سے ہوئی، تو بوڑھا آدمی جو تھا وہ ٹرین تھا، 3-4 شادیاں پہلی ہوئی تھیں، تو جس عورت نے رشتہ کروایا اس نے اپنے کھانے کا ذریعہ بنا لیا۔ تو بچی تو بیچاری حالاتوں کی ماری ہوئی تنگ تھی، اس نے تو اس لیے کیا کہ چلیں جی مجھے اپنا گھر مل جائے گا، چھت مل جائے گی، لیکن وہ آدمی اتنا گندا اور اتنا نیچ نکلا کہ اس کی اپنی بیٹیوں کے ساتھ بہت گندے ریلیشن تھے، لیکن اس بچی کو تو پتہ نہیں تھا کہ اس وقت یہ کیا ریلیشن ہوتے ہیں اور کیا صورتحال ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت کی آج سے 30 سال پہلے کی 14 سال کی لڑکی میں اور آج کی لڑکی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔
سر چھپانے کے لیے اس نے کہا ٹھیک ہے آپ میرا کر دیں، لیکن اس کے بچے جو تھے اس بچی سے کافی بڑے بڑے تھے۔ کرتے کراتے نا تو اس بچی کا جو ہے نا سمجھ نہیں تھی آتی، وہ آدمی پھر شادی کر لیتا تو پھر بلا لی، پھر جس عورت نے رشتہ کروایا تھا نا اسی نے اس کو ٹارچر کرنا شروع کر دیا، اور پھر اپنے بیٹے کا کہا کہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ شادی کر لیتی ہوں، لیکن وہ اس کے لیے ٹینشن ہی بناتی رہی۔ تو آج بھی اس بچی کو سکون نہیں لینے دیا، کیونکہ اس کے جس کے ساتھ رشتہ دوبارہ سے ہوا تو اس کو باہر پہنچایا، اچھا گھر بنایا، اچھا بچوں کا لائف سٹائل بنایا، لیکن وہ جو ساس کا جو اندر حسد اور جلن اور تکلیف تھی نا وہ ختم نہیں تھی ہو رہی، کہ اس نے تو بچے بھی یونیورسٹی میں پڑھائے ہیں لکھائے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھ رہی کہ اس عورت لڑکی کو میں نے کتنا یوز کیا ہے، کتنا استعمال کی ہے۔ اور ماں کا احساس تھا مجھے، ماں کا جو ہے نا ایک شوق تھا کہ میری ماں بھی ہوتی ایسے کرتی ویسے کرتی ہے، تو نا بہت اس بچی نے نا اپنی ساس کی بہت رسپیکٹ کی، لیکن جو ساس تھی نا وہ پھر کہتے ہیں نا وہ پنجابی دی کہاوت ہے نا، ماسی پھپھی ساس انہوں ڈان والا چاس، اور ڈائن والا جو چاس تھا نا وہ ختم نہیں ہوا۔ میرے ساس جو ہے بہو کے منہ پہ بہت میٹھی، اور بیٹے کے اوپر جو ہے نا کان بھرنے اور عجیب عجیب باتیں کرنی۔ خیر بیٹے کو بڑی اچھی طرح سے اندازہ تھا کہ میری والدہ یہ کرتی ہیں، وہ بچی جو ہے نا زمانے کی ڈری ہوئی تھی، سہمی ہوئی تھی، کبھی بولنے کی جرت نہیں تھی کرتی، کبھی کسی کی بات کا جواب نہیں تھی دیتی۔ تو آخر اس بچے نے ڈیسیژن لیا کہ میں نا اپنی وائف لے کے علیحدہ ہو رہا ہوں، اور میں اس کو اپنے حساب سے ہم لوگ اپنا گھر چلیں گے۔ 8 سے 9 سال سسرال میں رہی، اور جب خاوند نے دیکھا کہ اس جگہ پہ میری امی میری بیوی کے ساتھ میرے بچوں کے ساتھ غلط کرتی ہیں تو میں علیحدہ رہ لیتا ہوں۔ خیر علیحدہ رہتے ہوئے نا سب کچھ انہوں نے بنایا کیا، لیکن جب دیکھا ساس نے اور بڑے میٹھے طریقے سے بڑے پیار سے نا بیٹے کے کان بھرے، جبکہ میرے بہنوئی بھی کہتے رہے کہ آپ ادھر سے روکیں، ان کو نہ جانے دیں۔ یہ ہوتا ہے اپنی ماں جب سر پہ نہیں نہ ہوتی تو ہر بندہ آپ سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور میرے ماں باپ کی کرنی ایسی ہوئی کہ مجھے ان کی ہر چیز کا ازالہ خود دینا پڑا نا، اس لیے کہ نہ ماں تھی سر پہ کہ گائیڈ کرتی، کیونکہ ماں تو اپنی زندگی میں سکون میں تھی، ہو سکتا ہے انہوں نے بھی کوئی اسٹرگل کی ہو، لیکن ماں ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے کہ ماں کے بغیر بچہ جو ہے نا کسی کام کا نہیں ہوتا۔ آپ وہ بچہ بھی دیکھ لیں جو بن ماں کے پلا ہوا ہے، اور وہ بھی بچہ دیکھ لیں جو ماں کے پاس پلا ہوا ہے، لیکن کچھ لوگوں کو ہوتا ہے ماں باپ کے پاس رہ کے بھی رونے دھونے کی عادت بنی رہتی ہے۔ ہماری والدہ نے ہمارے ساتھ یہ کیا، ہمارے والد نے ایسے کیا، حالانکہ انہوں نے پڑھا لکھے بھی ہوتی ہیں، لائف سٹائل بھی اچھا گزارا ہوتا ہے، لیکن ان کے رونے دھونے پھر بھی ختم نہیں ہوتے۔ اور میں نے اس چیز کا کبھی بھی نہیں دیکھا، میں نے کہا شاید میرا نصیب تھا جو میرے ساتھ ہوا، تو میں نے کہا میں نا اپنی مدر کو ملنے کی کوشش کرتی ہوں۔ خیر میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے نا اپنی مدر کے پاس پہنچی، میں نے کہا مجھے شاید وہی چیزیں مل جائیں جن چیزوں کی میں بچپن سے ترس رہی تھی۔ خیر والدہ کے پاس گئی تو والدہ 32 سال بعد ملنے کے والدہ کی طرف سے بھی وہ رسپونس نہیں آیا جس بچی کو 6 سال کی عمر میں چھوڑا گیا۔ خیر رونے دھونے ہوئی کچھ، لیکن وہ چند آنسو نکالنے سے یا چند باتیں کرنے سے جو انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ واقعی ہی کوئی کمی تھی۔ اس بچی کے ساتھ جو ہے نا ہم اچھا کریں سلوک، لیکن اس کی قسمت کہ ماں کی طرف سے بھی کوئی رسپونس نہیں اور باپ کی طرف سے بھی کوئی رسپونس نہیں ملا اسے۔ خیر اس کے بچے جو تھے بڑے ہوتے جا رہے تھے، تو بچوں نے کہا کہ ماما ہمیں یہ فیل ہوتا ہے، یہ فیل ہوتا ہے، آپ کن اپنوں کے پیچھے بھاگی ہو، ہمیں ہر چیز نظر آتی ہے، آپ مت ملو مت کرو۔ خیر وہ بچی اتنی پاگل تھی کہ وہ اپنے رشتوں کے احساس میں نا جانا شروع ہو گئی، کہتی ہے کہ نہیں یہ میرے رشتے ہیں، مجھے ساری عمر نہیں ان رشتوں کے ملا احساس نہیں ملا، میں لوگوں کے گھروں میں پلی ہوں، لوگوں نے میرا استعمال کی ہے۔ اور یہ نہیں کہ اس کی ماں کوئی ہلکے گھر میں ہے یا نارمل ہے، ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہے، اللہ انہیں زندگی تندرستی دے اور اچھے کھاتے پیتے ہیں،
خیر ان کی نظریں اور ان کا ملنا اور ان کا دیکھنا ددیال اور ننیال نے میرے بچوں کا جینا دشوار کر دیا۔ اس بچی کے اوپر یہ نہیں دیکھا گیا کہ اس بچی نے کتنی سختیاں کاٹی ہیں۔ اگر اب اس کو خدا نے کوئی سکون دیا تو اس کی قسمت کا ہے، اس سے ہم کھینچ نہیں سکتے، لیکن دیکھنے والے ٹونٹ بازیاں اور منافقت حرکتیں ان کی ختم ہی نہیں تھی ہو رہی۔ اسی کے ساتھ ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ باقی کی سٹوری نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی۔